قیمتی وقت حضور قائد ملت نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اسے خوب استعمال کیا ہے، خوب فائدے اٹھائے آپ نے۔ حضور قائد ملت کے فیضان سے آپ مالا مال ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اب ان کی روحانی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، اور وہی سلسلہ محبت جو قائد ملت سے آپ نے کیا اور امیٹھی کے مسلمان نوجوان ضعیف لوگ، ماں بہن بیٹیاں بچے قائد ملت سے کرتے تھے، اب وہی محبت ان کے نائب ان کے جانشین حضور نبی نے قائد ملت علامہ مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ سے آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کہ حضرت جونپور سے آئے ہیں تو تعریف کریں گے، لیکن میں تعریف پسند بہت کم ہوں، نہ سنتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی رب کی تعریف کی جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن ہدیہ تشکر کے بنا پر کبھی کبھی باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ الحمدللہ قائد ملت کے دعا کا نام مولانا ساجد رضا اور مولانا محمد راشد رضا صاحب، انتخاب نظر حضور قائد ملت کا نام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا محمد ساجد رضا صاحب۔ آپ نے ان کے اندر دو چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی، کچھ لوگ کو شاید پسند ہو، کچھ لوگ کو نہ پسند ہو۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ بڑے جذباتی قسم کے لوگ، حضرت حکمت سے کام لیتے تھے بہت قائد ملت، لیکن آپ کے امام جو موجودہ تھوڑا یہ جذباتی ٹائپ کے، ایسا احساس ہوا آپ کو نہیں ہو؟ ایسا ہے نا، محسوس کرتے کچھ لوگ کرتے کچھ لوگ نہیں کرتے۔ جن پر گزری ہوگی وہ کہتے ہیں ہاں، جن پر نہیں گزری ہوگی وہ کہہ رہے نہیں۔ اور دوسری طرف مولانا راشد رضا صاحب، وہ تو وہ مولانا ہماری جماعت کے ہیں کہ مسئلہ بتا دیتے ہیں اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو مار کے بھی سمجھاتے ہیں۔ بہتوں نے میرے علاقے میں کہا کہ حضرت یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ کرے سارے عالم کے اندر یہی درد پیدا ہو جائے اور وہ اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے تو انشاءاللہ ایک تنے تنہا سرکار اعلیٰ حضرت کے سپاہی پورے علاقے کو سنی بنانے کا لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھیڑیا نہیں پیدا کیا، اعلیٰ حضرت نے چمگادر اور گیدڑ نہیں پیدا کیا، اعلیٰ حضرت نے شیر پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے ملک العلماء ظفر الدین بہاری جیسے، علامہ محدث اعظم جیسے، علامہ محدث سورتی جیسے، علامہ محدث اعظم ہند جیسے لوگ جب حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ صدر الشریعہ، یہ کسی کا سپاہی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا سپاہی اور غوث اعظم کا غلام ہے اور رسول اللہ کا دیوان ہے، اور جو دیوان ہے رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کا غلام ہے تو جان رہے نہ رہے، لیکن ہمیں وہی سنانا ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں، اگلی بگلی جھانک کر مسئلہ بتاتے ہیں، ہم انہیں کام چلاؤ مولوی کہتے ہیں، اور جو کسی کو دیکھے نہ دیکھے صرف اس کی نظر اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ہو اور اعلیٰ حضرت کے فرمان پر ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا سچا قائد وہی ہے، اور اسی قائد کا نام قائد ملت حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضا صاحب جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے قائد ملت کی شکل میں سبحان اللہ۔ ایسا جذباتی مولوی ملے تو قدر کرنا، اور آپ میں نوجوان بھی کچھ جذباتی ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں محمد استخار نام ہے، اتنے جذباتی حرام حلال کا معاملہ آ جاتا ہے، جاہل ٹائپ کے ہیں، لیکن مسئلہ کوئی مولوی بتا دیا تو کھڑے ہو گئے اسے لوگ کے سامنے، کہہ دیا مسئلہ شریعت میں حرام تو حرام، اب پورا گاؤں ایک طرفہ ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی والدہ مجھ سے کہی حضرت
ہمارے بیٹے کو سمجھا دیجئے، بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے جس مہینے میں اپنے لال کو جنا ہے، یہ کون سی دعا پڑھ کر جنا ہے، اور 9 مہینہ کون سے تم نے عبادت کی ہے، جس کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہے، وہ تیری دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ ایسا ماشاءاللہ اولاد تو نے پیدا کیا ہے جو صحیح اور غلط کا فرق تو بتا سکتا ہے، ورنہ ایسے آج مادہ انسان اور نسل انسانی کی شکل میں پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا نر ہے کہ مادہ ہے۔ ہمارے نیتا جی جنید بھائی کہتے ہیں جس کا تم اٹھاؤ مادہ نظر پہنے ہے کھال شیر کا، اندر دیکھو تو بھیڑیا گھسی گھسا نہیں گھسی ہے۔ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایسے عالم کی قدر کرنا کیوں سوچو گے کہ سماج میں ہمیں ذلیل کر رہا ہے؟ نہیں، کورونا سب کے سامنے گزرا ہے۔ ابھی ہماری ماسٹر صاحب قبلہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میرے علاقے کے سینکڑوں لوگ انتقال کر گئے، ایک ایک گھر سے 3 جنازہ نکلا۔ پوچھا جائے ہندوستان کے لوگوں کون سی دوا کھا رہے تھے، ڈولو 650 یا ڈولو 60؟ کہا نہیں، دوائیاں کام تو کر رہی تھی لیکن پوری دنیا صرف کاڑھا پی رہا تھا۔ کیا پی رہا تھا؟ میں پوچھا تو بھی پیتا ہے جو کافی پینے والا تھا، تو بھی پیتا ہے جو برگر کھانے والا تھا، تو بھی پیتا ہے جو پیزا کھانے والا تھا؟ کہا جان بچانی تھی تو کڑوی چیز ہضم کرنی پڑی۔ تو سنو ان علماء کرام کی تقریریں اگر کڑوی لگے تو یہ سمجھ لینا انفیکشن کے طریقے سے اگر حرام گھس گیا ہے، ناجائز گھس گیا ہے، ممنوعات گھس گئے ہیں، مکروہات گھس گئے ہیں، مفسدات گھس گئے ہیں، بدنگاہی آ گئی ہے، شراب نوشی میں تم مبتلا ہو، زنا میں تم مبتلا ہو، اور بدعقیدہ تم ہو گئے ہو، تو سمجھنا یہ کاڑھا پلا کر تمہارے اندر سے تمہارا انفیکشن دور کر رہے ہیں، تب تک تمہاری زندگی بچ جائے۔ وہ کاڑھا پیتے تھے تاکہ وہ زندہ رہے، اور تم ان کی تقریریں سن کر اپنا عقیدہ مضبوط کرنا تاکہ تم مرنا تو غلام مصطفیٰ ہو کے نبی بھی کہتے ہیں سمجھ کے بولیے نا حضرت، کیا سمجھ کے بولنا؟ جب قرآن میں کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون، حضرت برائی نہ کریے، قرآن کہہ رہا قل لا تعتذروا قد کفرتم، تیری سنو یا رب کی سنو؟ تو سب نے کہا رب کی سناؤ، تو جب رب کا بندہ رب کی سنائے گا تو تو کس کھیت کی مولی؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی تقریر کرنے کا عادی وہ دونوں بھائی جان، یہی وجہ بغیر نظرانے کا مولوی پورے ہندوستان گھومتا اور وہی کہہ کے آتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ اور اللہ کرے آپ دعا کریں اللہ اسی پر ہمارے ایمان کا خاتمہ فرمائے۔ حق بات بولنے والے کا ساتھ دینا چاہے کچھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایسے صحابہ گزرے ہیں میرے آقا کے جن کے انتقال کے بعد بانٹنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ کہا کیا ہے؟ کہا 5 کھجوریں ہیں تقسیم کر لو۔ کیا لے کر گئے؟ کہا جنت ساتھ تھی، میرے آقا نے فرمایا یہی تو عشر مبشرہ ہے۔ تو امیٹھی کے مسلمان ہو، محمود پور کے مسلمان ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسا قائد ملا، ایسا قائد ملا۔ اے بھائی کیا ہے؟ آپ اپنے بڑے امام صاحب کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ جنہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑے والے مولوی صاحب، بڑے والے مولوی صاحب، سرکار اعلیٰ حضرت کو بریلی والے کہتے ہیں کہ بڑے والے مولوی صاحب۔ جب کوئی ان کے مسئلہ بتایا بریلی شریف والوں کو تو ہم لوگ سے بریلی والے کہتے تھے حضرت آپ کی سنیں کہ حضرت کی سنیں بڑے والے مولوی صاحب۔ جب ہم لوگ ان کی نہ سنیں تو آپ کی نہ سنیں۔ تعزیہ والے مسئلے، اور میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتا کے جانا چاہتا جو آپ کل جو ہے وہ بحث کا ذریعہ
تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو حضرت نے آپ کے ساتھ بہت قیمتی وقت گزارا اور حضرت کے فیضان سے آپ مالا مال ہوئے. اب حضرت کے پوتے آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم اپنے دل کے درد کے ساتھ ہی آپ سے کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ مجھے اسی بات پر آپ ثابت پائیں گے کہ ہم اپنا بیٹا اپنا چھوٹا بھائی آپ کے بیچ چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ ان کی دعائیں لیے اور ان کی حفاظت کیے ان کے نقش قدم پر چلے تو انشاءاللہ آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں. اور آپ کی تائید چاہتے ہیں. ایک بات کہتا ہوں سننا میری بات. کسی کو اتنا بڑا نہ بنا لینا کہ صدیق اکبر کا درجہ دیتے ہیں غوث اعظم کا درجہ دیتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو دھوکہ تم خود پاؤ گے. عالم کا مقام عالم کا ہے, مفتی کا درجہ مفتی کا ہے, پیر کا درجہ پیر کا ہے, پیروں کے پیر کا درجہ پیروں کے پیر. سب کا الگ الگ اپنا اپنا مقام و درجہ ہے. کبھی کوئی بات بتا رہے ہمارے امام صاحب ایسا کیسا کر دی, تو امام صاحب سے بھی خطا ہو سکتی ہے. یا آپ کے بیٹے جیسے ہی نہیں, جیسے آپ بیٹوں کی خطاؤں کو نظر انداز کرتے ہیں ویسے ان کی بھی خطاؤں کو نظر انداز کریں گے. لیکن شرعی گرفت میں انشاءاللہ آپ نہ پائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی. ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی, ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے کہ جو جاہل ہیں وہ عالم کی برابری نہیں کر سکتے. جاہل اور عالم ایک ہی صف میں نہیں ہے. عالم عالم ہے اور جاہل جاہل ہے. قرآن پاک کی دوسری آیت ہے اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین منکم والذین اوتوا العلم درجات. یا ایھا الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لایا اور جس نے علم حاصل کیا اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا. قرآن پاک کی تیسری آیت گواہی دیتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک علماء ربانیین ہی اللہ سے ڈرنے والے. قرآن پاک کی چوتھی آیت گواہی دیتی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. بے شک جو مبلغین ہیں, بے شک جو داعیان الی الحق ہیں, بے شک جو مقررین ہیں, مدرسین ہیں, علماء حفاظ و قراء ہیں, اللہ فرماتا ہے انہیں کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ انہیں کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. مغفرت, عزت, شہرت, دولت, عزت, رزق سب اللہ فرماتا میں تمہیں بے حساب دوں گا. سبحان اللہ, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں نے ذمہ داری لی ہے تمہارے رزق کی, شہرت کی, عزت کی, بخشش کی, مغفرت کی. اب بتاؤ اس سے بڑی ضمانت کون ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, سوراخ میں رہنے والی چیونٹیاں, آسمان میں اڑنے والے پرندے علماء کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی حدیث شریف ہے جو صبح سے شام تک یہ پوری زندگی میں 5 مسئلہ سیکھا یا 4 مسئلہ سیکھا یا 3 مسئلہ سیکھا, ایک کو بتا دیا تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی حدیث شریف ہے جو صبح سے لے کر شام تک گھر سے باہر نکلا علم دین حاصل کرنے, گویا وہ اللہ کی راہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے, آقا کی حدیث شریف میں بات فرماتے ہیں کہ بے شک علماء کے درجات جاہلوں سے 700 گنا زیادہ ہے, اور ہر 2 درجے کے بعد 500 سال کی مسافت ہے. حضرت عبداللہ ابن جابر ہے, یہ تیسری حدیث ہے. عبداللہ ابن جابر فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا
کہ عام ظاہر متقی پرہیزگار جنت میں تنہا جائے گا، فرشتے نہ روکیں گے، لیکن جب عالم جائے گا تو فرشتے منع کریں گے جنت میں نہ داخل ہونا۔ اس وقت عالم کہے گا اے فرشتوں، عابد گیا، ساجد گیا، زاہد گیا، پرہیزگار گیا، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے بندے سے، عالم دین سے، وہ عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، روزہ نماز کرتا تھا، اس لیے وہ اکیلے گیا ہے جنت میں۔ اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کا علم رکھا ہے، حرام و حلال آپ بتاتے تھے، اس لیے رب کی مرضی ہے اکیلے جنت نہ جانا، اپنے ماننے والوں کو جنت ساتھ لے کے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ علامہ صدر الشریعہ بہار شریعت میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں اللہ کے بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہیں پتا ہے علم انسان کو زمین سے اوپر چلا جائے گا، علم انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر تدبر پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر تفکر پیدا کرتا ہے، علم انسان کو جاہل سے عالم بناتا ہے، علم انسان کو دیوانہ سے دانا بناتا ہے، علم انسان کو بیگانہ سے شہرت دلا دے، علم انسان کے اندر اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہرت دے دیتا ہے، علم جس کے پاس آ جائے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے، علم جس کے پاس آ جائے زمین سے اٹھا کر علم اسے آسمان پر بٹھا دے، علم اگر اندھیرے میں آئے تو علاقے کا اجالا کر دے، علم جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے وہ ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اگر علم کسی کے اندر آ جائے تو وہ اپنی ساتھ پیڑھیوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اگر علم کا رتبہ علم کی شہرت اس کے سر میں سما جائے تو اللہ اس علاقے کو مولا تعالیٰ گمراہی سے دور کر دیتا ہے۔ اگر علم انسان کے سینے میں پیوست ہو جائے تو اس کے سینے میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ انسان کے اندر اگر علم آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں بندوں میں اسے اعلیٰ اور اسفل بنا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، علم سرچشمہ ہدایت ہے، سبحان اللہ، علم کوہ ہمالا ہے، واہ 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 واہ، علم بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے، زندہ باد، علم اندھیرے کو ختم کر کے روشنی پیدا کرتا ہے، واہ 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 واہ، علم حرام و حلال میں فرق بتاتا ہے، آہا، علم جائز و ناجائز میں تمیز بتاتا ہے، واہ واہ واہ، علم سنت و فرض و واجب مباح اور موقدہ غیر موقدہ میں فرق بتاتا ہے، سبحان اللہ، علم یہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے، اس لیے جس نے علم حاصل کیا وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم حاصل کرو اور علم ایسے حاصل کرو جیسے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ انسان آج نہ خود پڑھ رہا ہے نہ اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہماری جماعت کے لوگ ابھی ہم عصر جو اس وقت موجودہ دور ہے، پہلے کے 20 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 30 سال کی، ہر گاؤں میں آپ کو بی ایڈ بی ٹی سی کرنے والے لوگ ملتے تھے، نوکری کرنے والے لوگ ملتے تھے، عالم مفتی حافظ و قاری ملتے تھے، آج بمشکل آپ کو گریجویشن کیا ہوا بندہ ملے گا۔ علم کا گراف نیچے ہو گیا، 100 میں 2.3 بھی ہمارا رینک نہیں ہے، رینک جہاں ہماری 27 تھی اور بعد میں آگے 17 ہوا، اس رینک کو گھڑتے 2.3 بھی نہیں گئے، اور آنے والا وقت ایسا ہے کہ ہم ایجوکیشن سے کوسوں دور تو ہے، ہزاروں میل دور ہو جائیں گے۔ پڑھا لکھا علاقہ ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ ہی نہیں سن رہے، نہ جانے کتنے سن رہے ہیں۔
اور کچھ تو ایسے سنتے ہیں ریکارڈنگ لگا کے کیا کیا بول کر گئے ہیں. اپنے تو محبت میں سنتے ہیں, بیگانے حسد میں سنتے ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہم ہدایت الحق والصواب. لیکن سب کے لیے جنرل نالج بات کہہ کر جا رہا ہوں. سنو, یہ علاقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ادبی نہیں ہے, ثقافتی نہیں ہے, ملی نہیں ہے, لیکن سماجی ہے یہاں ماحول. امیٹھی کے علاقے میں, امیٹھی کا علاقہ سماجی ہے. یہاں سماج کے اعتبار سے لوگ زندگی جینے کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جو قوم مسلم ہے وہ اپنی جان, اپنی شان, اپنا مال سماج کے اعتبار سے نہیں قربان کرتا. وہ مصطفیٰ کریم کی شریعت پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے, اور وہی سماج اہل سنت والجماعت کا کامیاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج صرف اور صرف ہمارے سماج میں زیادہ سے زیادہ بچے نوجوان شرابی ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہمارا نوجوان بیئر پیتے نظر آ رہا ہے. ہمارا نوجوان صرف لڑکیوں سے رات کو موبائل پر چیٹنگ کر رہا ہے. ہمارا نوجوان پڑھنے کے نام پر یہاں سے دہلی, حیدرآباد, الہ آباد, لکھنؤ الگ الگ علاقے میں جاتا ہے. رات بھر چیٹنگ کرتا, گٹکا کھاتا ہے. 4 سال کے بعد منہ نیچے کر کے آتا ہے, ماں باپ سے کہتا ہے ابا ہمیں نوکری نہیں ملی. باپ کہتا ہے کیوں؟ تو بیٹا چلاکی سے کہتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کس کی گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ میں مسلمانوں کو نوکری کہاں ملتی ہے. یہ الزام تراشی ہے, یہ بہتان ہے. اپنے آپ پر اینک لگاؤ, ہوش میں آؤ. 2014 سے لے کر 2022 تک یوگی مودی جی کی گورنمنٹ ہے, اور پورے ہندوستان کا ایک ہی پرائم منسٹر ہے جسے شری نریندر مودی جی کہا جاتا ہے. ان کے دور میں 333 مسلمان کے بچوں نے پورے ہندوستان میں IAS, PCS, UPSC کوالیفائی کیا ہے. کہیں کوئی DM بنا ہے, کہیں مجسٹریٹ بنا ہوا ہے, کہیں تحصیلدار بنا ہوا ہے, کہیں سپریم کورٹ کا جج بنا ہوا ہے, کہیں ہائی کورٹ کا جج بنا ہوا ہے. اے مسلمانوں بتاؤ 333 لوگوں کو آج UPSC یا اگر وہ IAS اگر وہ کوالیفائی کیے تو کس کی گورنمنٹ میں کیے ہیں؟ اسی گورنمنٹ میں کیے ہیں. بہتان لگاتے ہو کہ نوکری نہیں ملتی. 1700 سے زائد ہمارے بچوں نے نیٹ کوالیفائی کیا, آج وہ MBBS کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے بچے BTech کر رہے ہیں, BSc MSc کر رہے ہیں, IIT نے ٹاپ کر لیا ہے. بحمدہ تعالیٰ اسی اتر پردیش سے زمین کا ایک شہزادہ جسے علامہ بدر, جسے بدر عالم کہا جاتا ہے, آج وہ لندن کی سرزمین پر انجینئر یہی سے بن کر گیا ہے اتر پردیش سے, اور 16 لاکھ روپے منتھلی سے اس کا پیسہ اسے مبارک ہو, اس کی دولت اس کے والدین کو مبارک ہو. لیکن سنو, جب مسلمانوں کا کوئی لال IAS ہوتا ہے تو پورے ضلع والوں کا دل فخر سے مچلتا ہے, سر اونچا ہوتا ہے. اور پورے ہندوستان میں کسی مسلمان کا بیٹا, ہمارے قوم کا بیٹا IAS کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا, قوم کا ہر نوجوان گویا ہو جاتا. سبحان اللہ. تجھے مبارکباد دے رہے ہیں, تو کہاں گھوم پھر کے موبائل پر رات دن گزار رہا ہے, گٹکا کھا کر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. سن, یہ تجھے کینسر پیدا کریں گی, تجھے کامیابی نہیں دلا سکتی. 10 روپیہ تو مسجد میں آ کے جمعہ کو دیتے نہیں, 50 روپیہ گٹکا کھا کے تھوکتے رہا ہے. کہتا ہم تو غریب آدمی ہیں. شراب تم پیو, زنا تم کرو, اپنی سگی ماں کو ماں کہنے میں شرما رہا ہے, باپ کو باپ کہنے میں شرما رہا ہے. 2-2, 3-3 سال ہو گیا بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. جو بہن اپنے بھائی کے پیار کے لیے ترس رہی ہے, وہی بھائی دوستوں میں ہے
تو بڑا خوش ہو کے بات کرتا ہے، اور اگر بھائی بہن کو دیکھ لے تو اس کا گال سوکھ جاتا ہے، اور جب گال سوکھ جاتا ہے تو بہن کنارے جا کے آنسو گراتی ہے، اے مولا میری دعا قبول کر لے۔ وہ نماز فجر پڑھ کر دعا کر رہی، کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی، مولا میرے بھائی کے دلوں میں میرے لیے محبت اور اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ خدا قسم بہن کو تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے وہ بیتاب ہے۔ ماں سننے کے لیے بیتاب ہے تیری زبان سے، باپ سننے کے لیے پریشان ہے، لیکن آج ہمارا لال، ہمارا نوجوان باہر تو گلچھڑے اڑا رہا ہے، لیکن اپنی سگی ماں کو ماں کہنے میں شرما رہا ہے، بہن کو بہن کہنے میں شرما رہا ہے۔ آج ہمارا قوم مسلم کا نوجوان آج ہمارا ان غلط راستوں پہ بھٹک گیا ہے، جسے فرعون جس راستے پہ چلا کرتے تھے، صہیونیت جس راستے پہ تھی، آج ہمارا نوجوان اسی کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لیا ہے۔ سوچو ہم نے عمر فاروق کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیق اکبر کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا، حضرت غوث اعظم کو اپنا ماڈل بنایا ہوتا، تو آج ہم ماں کی دعا لے کر زندگی میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے، یہاں بھی کامیابی ملتی وہاں بھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ اگر سروے کر لیجئے اپنے علاقے کے شراب کی دکان پر اور چھاپا ماری کریے، ایمانداری سے آئی ڈی چیک کریے، تو آپ کو 50% سے زیادہ مسلمان کا نوجوان بیئر اور شراب خرید کرتا ہے۔ اس کی وجہ جانتے کیا؟ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم لوگ ہیں۔ جس کے گھر میں شرابی ہو اس کے ہاں نیوتا مت دو، کھانا پینا بند کرو۔ شریعت میں نام سنو، حقہ پانی بند کرو۔ حقہ پانی اسی لیے علماء بند کرواتے تھے تاکہ جب وہ برادری اور سماج سے اس کا بائیکاٹ ہوگا تو وہ تنہا محسوس کرے گا اپنے آپ کو، اور شرمندگی جب اس کو ہوگی تو شرم سے توبہ کر کے گناہ سے بچ جائے گا اور مذہب اسلام میں آگے سچے طریقے سے داخل ہوگا۔ افسوس ہے شرابی بیمار ہوتا اسے لے جا کے دوا دلوا رہے۔ علماء سے پوچھو شرابی کو دوا دلانا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر وہ غریب ہو شراب پی رہا کیا اس کے گھر میں اناج پہنچاؤ گے؟ نہیں، اس کا بائیکاٹ کرو تاکہ اس کو احساس ہو اس نے غلط کیا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کو درد ہے، مجھے بھی درد ہے، لیکن جب وہ گناہ سے باز آئے گا اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یہ کب چیزیں ملیں گی؟ انٹر کالج پڑھنے سے کچھ نہ ہوگا، بی ایڈ پی ٹی سی کرنے سے کچھ نہ ہوگا، جب تک تم فرض نہ جانو گے، سنت نہ جانو گے، حرام و حلال نہ جانو گے۔ کچھ سال پہلے جب میں حج کرنے گیا، پڑھ لیا، ایس ڈی ایم ہو گیا، میں خوب جانتا تھا ایس ڈی ایم صاحب، اتفاق سے حج میں ملاقات ہو گئی، اور عرفات میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، ایک حاجی کو گالی لگ رہے تھے، ان کا سامان ڈھا کے پھینک رہے تھے، ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں لڑائی جھگڑا صاحب حرام ہے، کچھ نہ کرو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، حج کرنے جاتے ہیں لوگ اور آ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ حرام کاریاں کر رہے ہیں۔ حج میں 3 فرائض ہیں، وقوف عرفات، حج کے ایام میں احرام باندھنا، اور طواف زیارت جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان جاہل جنہیں حرام و حلال میں فرق نہیں، حج کرنے تو جاتے ہیں لیکن طواف زیارت نہیں کرتے۔ آنے کے بعد 3 سال پہلے بھی مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، کورونا سے پہلے، مفتی صاحب قبلہ میں نے طواف زیارت نہ کیا، سال بھر ہوا۔ ہم نے کہا تیری بیوی تجھ پر حرام ہے، جب تک تو طواف زیارت طواف افاضہ نہ کر لے، واپس جا مکہ شریف اور جا کر تو طواف زیارت کر کے آ۔ جب تک تو طواف زیارت نہ کرے گا تیری بیوی تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر لینے کا نام حج نہیں ہے، شریعت کے باریک مسائل کا جان لینا بھی حج کا نام ہے۔ فرض چھوڑا تو حج نہ ہوا، واجب چھوڑا تو دم دینا ہوگا، اور سنت چھوڑا حج ہوگا لیکن بے برکتی والا۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟
علم دین حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، قوم کو صحیح ادھیوکتا پروکتا کی ضرورت ہے، صحیح لائر کی ضرورت ہے، صحیح انجینئر کی ضرورت ہے، صحیح ڈاکٹر کی ضرورت ہے، صحیح سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، جو اتنا تو کہے زندگی میں 40% ہم مریضوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو ہم فری میں علاج کریں گے۔ انجینئر بنے کہ مسجد کا نقشہ فری میں بنائے۔ آج تو ایسا ڈاکو انجینئر پڑا ہے مسلمان میں کہ گھر کا لیتا ہے 10,000 روپے نقشہ اور مسجد کا لیتا ہے 50,000 روپے نقشہ۔ میں بھی لکھنؤ میں رہتا ہوں تو ڈھونڈ کے جو بیچارے ایسے ابھی پڑھ رہے ہیں، آرکیٹیکٹ کر رہے ہیں بچے، ماسٹر صاحب اللہ، ان کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں کہ بھائی تو بنا دے نقشہ، انشاءاللہ بنانا تیرا کام ہے، مسجد کو پائے تکمیل تک لے جانا میرے مولا۔ تو آپ علم حاصل کرو، اس سے پہلے علم دین حاصل کرو۔ میں نے قرآن کی آیت کے بعد ایک حدیث شریف پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا کام اللہ کے نزدیک اگر کوئی کام ہے اور رب کو وہ کام پسند ہے، سب سے اچھا کام تو قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا۔ اس میں کسی اور علم کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً رب نے فرمایا یہ علم پڑھنا اور پڑھانا، اللہ کو قرآن پڑھنا پڑھانا بہت پسند ہے۔ آپ سوچو، آپ علم دین جب حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عروج بخشے گا۔ علم دین جب حاصل کرو گے اللہ آپ کی عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اپنے قائد ملت کی زندگی دیکھیے، عالم تھے، جامعہ عربیہ سے لڑ کے نکلے، چہرے کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، دل کی صفائی کو دیکھا تو حضور مجاہدین ملت نے جامع محبت پلا دیا اور ایک ذمہ داری دے دی، علم پہلے حاصل کیا اور اپنے پوتوں سے کہا میرے شہزادوں چاہتے ہو اللہ عزت دے، عروج بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرو تو پہلے دین اسلام حاصل کرو، تو دونوں پوتوں کو دین اسلام حاصل کروائے۔ گویا ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی میرے بعد میرا جانشین ہونا چاہیے۔ امیٹھی والوں کو ایک